السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں AS قاسمی میڈیا۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ابو سفیان۔ قطر اور اسرائیل کے درمیان جنگ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ قطر نے اسرائیل پر میزائل مارنے کے لیے مختلف ملکوں سے مدد لے لی ہے۔ کیا قطر اسرائیل پر میزائل مارے گا؟ تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری طرف قطر پر اسرائیل کا دوبارہ حملہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے لیے قطر نے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ تمام 6 عرب ممالک نے قطر کی حمایت اور مدد کے لیے بھرپور سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ قطر اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین ڈیولپمنٹ آپ کو بتائیں گے۔ دوسری طرف امریکہ بفر گیا ہے۔ عرب ملکوں کے ساتھ پاکستان کیوں فوجی معاہدے کر رہا ہے؟ کیوں پاکستان کی فوج قطر کو اور سعودی عرب کو مل رہی ہے؟ اور کیوں افغانستان کے طالبان قطر کے ساتھ فوجی تعاون بڑھا رہے ہیں؟ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے طالبان سے بگرام فوجی اڈہ چھیننے کا اعلان کر دیا ہے، اور چین، پاکستان، قطر، عرب ملکوں کو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بڑی دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ، امریکہ کے خلاف اقدامات کرنے سے گریز کرو اور اتحاد و اتفاق مت بناؤ، ورنہ تم سب ختم کر دیے جاؤ گے۔ یہ کچھ آج کے ہیڈ لائنز ہیں جن کی تفصیلات ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے کہ خبروں کا آغاز کروں، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے۔ تو چلیے آج کی خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں بہت بڑی ڈرامائی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ 100 سال کے بعد عربوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ریویو کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلی مرتبہ چین کے ساتھ عرب ممالک نے تعلقات بڑھانے شروع کر دیے ہیں۔ حیران کن طور پر پاکستان جیسے ایٹمی ملک سے کئی عرب ملکوں نے فوجی معاہدے شروع کر دیے ہیں۔ میزائل ٹیکنالوجی پاکستان سے لینا شروع کر دی ہیں۔ قطر پر جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے، اور قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد صورتحال بہت زیادہ بدل چکی ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال یکسر بدل چکی ہے۔ پہلے صرف معاملہ غزہ کا اور فلسطین کا تھا، اب معاملہ ہے پورے عرب ممالک کا اور باقی مسلم دیشوں کا، کیونکہ سب کو خطرہ لگ گیا ہے کہ اب ہمارا نمبر کسی بھی وقت لگ سکتا ہے۔ اب قطر کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں کہ ایک خلیج کی دفاعی کونسل ہے جو تمام خلیجی ممالک کے دفاع کی ذمہ دار ہے، اس کا قطر میں ہنگامی اجلاس ہوا، جس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ کسی بھی عرب خلیجی ملک کی ایئر اسپیس کی وائلیشن کرنا یا اس کی خلاف ورزی کرنا یہ گویا 6 کے 6 عرب ممالک پر حملہ تصور ہوگا، اور اس کے ساتھ قطر کی حمایت اور مدد کے لیے خلیج کونسل نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہم قطر کی حمایت کے لیے اپنی فوج، اپنے ہتھیار سب کچھ دینے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ قطر کی مدد کے لیے ہم لڑنے کو بھی تیار ہیں۔ آپ عرب ملکوں کے حوالے سے یہ بات جانتے ہوں گے کہ تاریخ اور ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ اسلام سے پہلے بھی جو عرب تھے، جب وہ قبائل آپس میں لڑنے شروع کرتے تھے تو ان کی لڑائیاں صدیوں تک چلتی رہتی تھی، اور یہ عرب کسی سے پنگا تو نہیں لیتے ہیں، لیکن جب کسی سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اسے ختم نہیں کرتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کی لڑائی ختم ہوتی ہے، اور وہی چیز یہاں قطر کے معاملے میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ قطر انتظار کیوں کر رہا ہے، قطر بدلہ کیوں نہیں لے رہا ہے؟ دیکھیں، آج کے دور میں کسی سے لڑائی شروع کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ کو اگر آپ دیکھیں، 4 سال ہو چکے ہیں، اور اس جنگ میں امریکہ اور یورپ ایٹم بم رکھتے ہیں، لیکن وہ روس کے اوپر ایٹم بم نہیں چلا سکتے ہیں، حالانکہ امریکہ اور یورپ کے مطابق روس یوکرین کو مار رہا ہے، قبضہ کر رہا ہے، اور روس بھی ایک ایٹم بم رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو یوکرین پر ایٹم بم کے ذریعے سے کوئی بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لیکن معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے ہیں۔ ایٹم بم چلانا یا کسی بھی ملک کے ساتھ لڑائی شروع کرنا ایک موت اور زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے لیے سب کچھ دیکھ کر اور سب کچھ سمجھ بوجھ کر فیصلہ کرنے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہوا یہ ہے کہ قطر نے ترکی سے مزید ہتھیار مانگ لیے ہیں۔ ترکی کے پاس ایک طاقتور ہائپر میزائل ہے جس کا تجربہ انہوں نے ریسنٹلی کیا ہے، ٹھی فوگ بلاک 4۔ اس کو قطر میں ڈپلائی کیا جائے گا، جو کہ ترکی کا فوجی اڈہ قطر میں ہے، طارق بن زیاد کے نام سے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ساتھ
قطر نے سعودی عرب طرز کا مشترکہ دفاعی معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور پاکستان کے پاس ابابیل میزائلز ہیں، شاہین میزائل ہیں، غوری میزائل ہیں، اور پاکستان کے پاس فتح میزائل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ قطر پاکستان سے اس طرح کے میزائل اور ہتھیار بھی لے سکتا ہے، اور پاکستان کو باقاعدہ طور پر قطر میں فوجی اڈہ مل سکتا ہے۔ اسی طرح سے افغانستان کے طالبان کے ساتھ قطر کے رابطے بڑھ رہے ہیں، اور قطر نے افغانستان کے طالبان کے وزیر دفاع کو پروٹوکول دیا ہے جو کہ شاہی پروٹوکول تھا، اور قطر نے افغانستان کے طالبان کے امریکہ کے ساتھ ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ مشترکہ دفاعی معاملات طے کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قطر اب چھوٹا سا ہونے کے باوجود، قطر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل کے پاس ایٹم بم ہے۔ اسرائیل اگرچہ رقبے میں بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کی پشت پر امریکہ جیسا طاقتور ملک کھڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود قطر آنکھیں دکھا رہا ہے اسرائیل کو۔ کیوں دکھا رہا ہے؟ کیونکہ قطر نے کئی ملکوں کے ساتھ پس پردہ معاملات طے کر لیے ہیں، معاہدہ کر لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ پہ ہل کر رہ گیا ہے۔ جب ٹرمپ کو پتا چلا کہ طالبان کے وزیر دفاع کو قطر میں پروٹوکول دیا گیا ہے اور قطر اور طالبان بہت قریب آ چکے ہیں، تو یہ تو 2019 میں جو معاہدہ ہوا تھا امریکہ نے طالبان سے جو کیا تھا، یہ تو گلے پڑ گئے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ سوچا، اور پھر ٹرمپ کو جب یہ لگا کہ پاکستان نے اور سعودی عرب نے مشترکہ دفاعی معاہدہ کر لیے ہیں، پاکستان اپنے ایٹم بم اور ہائپر سونک میزائل وہ سعودی عرب کو دے سکتا ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب میں مشترکہ دفاعی معاہدہ یہ امریکہ کے زوال کا سبب ہوگا، سعودی عرب سے اور قطر اور باقی ملکوں سے نکلنے کا۔ اس وجہ سے ٹرمپ نے ایک ایسی خطرناک اسٹیٹمنٹ دی ہے، ایک ایسا خطرناک بیان دیا ہے جس کے بڑے سنگین اثرات ہو سکتے ہیں اور نتائج بڑے سنگین ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے برطانیہ کے اندر کھڑے ہو کر کہا، افغان طالبان تم بگرام فوجی اڈے ہمارے حوالے کر دو۔ بگرام فوجی اڈہ افغانستان میں امریکہ نے بنایا تھا، اور اسے امریکہ بیرون ممالک میں یعنی امریکہ سے باہر اپنا سب سے بڑا طاقتور فوجی اڈہ قرار دیتا تھا۔ لیکن وہ تو 20-21 سال بعد جب امریکہ افغانستان سے تھکا ہارا نکل پڑا تو اس نے وہ فوجی اڈہ چھوڑ دیا۔ اب طالبان کو دھمکی دی ہے ٹرمپ نے کہ ہم بگرام فوجی اڈہ دوبارہ حاصل کریں گے۔ بگرام فوجی اڈہ امریکہ کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں بھی ٹرمپ نے بات کی ہے کہ بگرام فوجی اڈے سے چین کے ایٹم بموں تک پہنچنے کا صرف 1 گھنٹہ کا فاصلہ ہے۔ اور بگرام فوجی اڈہ امریکہ کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اگر یہاں پر امریکی فوجی آ جائے تو پاکستان پر نظر رکھنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ ایران کے خلاف کارروائیاں کرنا اور ایران کے اوپر نظر رکھنا یہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح چین پر نظر رکھنا بھی آسان ہوگا، تمام عرب ممالک پر نظر رکھنا آسان ہوگا۔ تو گویا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ بگرام فوجی اڈے کو حاصل کر کے دوبارہ ان ملکوں میں یا جنوبی ایشیا میں اپنی قوت اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور خبر دینے لگا ہوں کہ یہ جو بگرام فوجی 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، صوبہ سنکیانک ہے چائنا کا، جہاں پر ایک چین کی نیوکلیئر سائٹس ہیں، یعنی جہاں سے چین نے جہاں پر نیوکلیئر ٹیسٹنگ کی تھی 1964 کے بعد، وہ علاقہ سارے افغانستان کے بہت قریب ہیں۔ صوبہ سنکیانک میں اور چین وہاں پر حساس قسم کے جوہری ہتھیاروں کے تجربات وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، اور یہی وہ علاقے ہیں جہاں پر جدید جو ایٹم بم ہتھیار ہیں، ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ بھی بنتے ہیں۔ تو لوپ نور کے نام سے، لوپ نور سنکیانک کے اندر ایک جگہ ہے جہاں پر 1964 سے 1996 عیسوی تک 40 کے قریب ایٹمی دھماکے چین نے کیے تھے، اور یہ جگہ افغانستان کے بگرام فوجی اڈے سے 1 گھنٹہ کے فاصلے پر ہے۔ یعنی اگر امریکی جہاز یہاں بگرام فوجی اڈے پر آ جاتے ہیں تو امریکہ چاہے تو چین کے نیوکلیئر ہتھیاروں کی سائٹس پر قبضہ کر سکتا ہے۔ یہ ایک پلان ہے امریکہ کا، جس کا اظہار ٹرمپ نے اپنے بیان کے اندر کیا۔ دوسری یہ دھمکی ٹرمپ نے کیوں دی ہے، پاکستان کو دی ہے کہ پاکستان تم اتنے آزادی سے اڑان مت بھرو کہ تم سعودی
सऊदी अरब में अपने मिसाइल ले जाओ और सऊदी अरब की पुष्ट पर खड़े हो जाओ और सऊदी अरब से अमरीकी अड्डों का खात्मा कर दो और अरब मुल्कों के साथ तुम अपने ताल्लुकात बना लो। ये इस वजह से भी ट्रंप ने बयान दिए हैं और ये बयान उसकी टाइमिंग समझें। ये ट्रंप ने बयान पहले क्यों नहीं दिया? पहले ये ट्रंप बयान क्यों नहीं दिया? ट्रंप पहले बगराम के बारे में बात करता रहा है, लेकिन उसने खुलकर ये नहीं कहा कि आपके चीन करीब हैं या उसको हम दोबारा ले लेंगे वगैरह वगैरह, ये कभी नहीं कहा। ये इसलिए इसने किया है कि पाकिस्तान चूंकि न्यूक्लियर कंट्री है और इस्लामी दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास ताकतवर मिसाइल और हथियार हैं, तो उनका अरबों के साथ मुआहदा करना और नेटो तर्ज का ब्लॉक बनाना और सऊदी अरब और अरब मुल्कों में अपनी फौजें लाना, ये कल को अमेरिका और इसराइल के लिए खतरा हो सकते हैं। इसलिए ट्रंप ने ये बयान दिए हैं। बहरहाल ट्रंप को तालिबान पर भी गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? कि तालिबान कतर के साथ डीलें कर रहे हैं और तालिबान के कतर के साथ मुआहदों को और दिगर अरब दुनिया के साथ मुआहदों को अमेरिका बड़ी शक की निगाह से देख रहा है। अगरचे तालिबान के पास कोई मिसाइल नहीं है, यानी तालिबान मिसाइलों से नहीं लड़ते हैं, उनके पास कोई जहाज भी नहीं है और उनके पास कोई ऐसे टैंक भी नहीं है या ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि जिनको जदीद दुनिया की जो फौज है उसकी तरह की उनके पास कोई फौज हो। लेकिन तालिबान के पास काफी तजर्बा है और वो तजर्बा ऐसा है कि 100 साल तक जो जंगें हुई हैं, पिछले 100 साल में उनका तजर्बा अफगानिस्तान के लोगों के पास है। मसलन बरतानिया की जो बरतानवी इस्तेमार का जो कब्जा था, गालिबन उसे 1919 ईस्वी में या उससे पहले अफगानिस्तान ने शिकस्त दे दी थी, यानी बरतानवी राज को अफगानिस्तान के लोगों ने तोड़ दिया था। उस वक्त की सुपर पावर बरतानिया होती थी जिसको शिकस्त अफगानिस्तान ने दी थी। फिर अफगानिस्तान ने शिकस्त दी सोवियत यूनियन को 80-90 की दहाई में, जो कि उस वक्त की सुपर पावर थी, और फिर अमेरिका को शिकस्त दी 2020 और 21 ईस्वी के दरमियान, जो कि 2000 के बाद दुनिया की अपने आप को सुपर पावर कहती है। तो 3 बड़ी सुपर ताकतों को हराने वाली ये ताकतें, ये जो लोग हैं वो अफगानिस्तान के लोग हैं। तो उनके पास हथियार तो नहीं है, जहाज तो नहीं है, कोई जदीद सिस्टम भी नहीं है, लेकिन उनके पास काफी तजर्बा है। और ये तजर्बा अगर कतर को मिल जाता है, सऊदी अरब को, दूसरे अरब ममालिक को मिल जाता है, तो ये अमेरिका के लिए बड़े खतरे की बात होगी। तो इसलिए अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को और चीन को बिलखुसूस ट्रंप ने इस धमकी से इन सारे ममालिक को ललकारा है। चीन को क्यों ललकारा है? क्योंकि चीन जो है वो कतर को बैक कर रहा है, अरब ममालिक को हथियार दे रहा है और अरब ममालिक को ताकतवर असलहा देकर उन्हें अपने ब्लॉक में शामिल करने का ऐलान कर रहा है। यानी चीन कह रहा है कि ए अरब ममालिक, तुम सारे अमरीकी फौजी अड्डे खत्म कर दो, बदले में हमें फौजी अड्डा मत देना, लेकिन हम तुम्हें ऐसे मिसाइल दे देंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी दे देंगे कि तुम खुद अपने पांव पर खड़े हो जाओगे और तुम्हें लड़ना आसान हो जाएगा। ये बात चीन की कर रहा है अमेरिका के मुकाबले में। तो इस वजह से ट्रंप ने इस तरह की स्टेटमेंट दी है। तो यूं नाज़रीन किराम, सूरत हाल मशरिक़ वस्ता की, खित्ते की बदलती जा रही है। अमेरिका और इसराइल बहुत ज्यादा गुस्से में है और बहुत ज्यादा चिंतित हैं और आने वाले दिन बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं। यही वजह है कि कतर मुतवक्किल इसराइली हमलों की तैयारी में है और अब की बार कतर ने कहा कि कोई खामोशी इख्तियार नहीं की जाएगी। ये अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और मालूमात हैं जो आप तक पहुंचाई गई हैं। मजीद तफसीलात आएंगी। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एएस कासमी मीडिया को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का जरूर इजहार करें। और अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आपसे गुजारिश ये भी रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। जैसे ही आप इसे लाइक करते हैं तो ये आगे और लोगों तक खुद ब खुद पहुंच जाता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि हिंदी और उर्दू जानने वाले इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, तो आप ही ये काम कर सकते हैं और ये आप ही की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप एक लाइक कीजिएगा तो ये वीडियो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगी। और दूसरा काम आपको ये करना है कि व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल एएस कासमी मीडिया को भी आगे बढ़ाना या आप ही की जिम्मेदारी है, या आप ही के बल की बात है। और ये जो आपका और हमारा साथ है, ये महज 2-4 दिनों का साथ नहीं है, बल्कि ये दोस्ती मजबूती
کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں سے بھی کہیں کہ وہ بھی سبسکرائب کریں، اور کوئی بھی مشورہ ہو، کوئی بھی رائے ہو، کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے۔ میری پوری کوشش رہے گی کہ ہم اس مشورے پر عمل کریں اور ہم اس سے اتفاق رکھیں، کیونکہ آپ ہمارے ناظرین ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔